بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکیر القرآن کے سبق نمبر 126 کے ساتھ عارف الوی حاضر خدمت ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم 12ویں پارے کا 10واں سبق پڑھیں گے۔ آج کے سبق پہ ہمارا 12واں سپارہ الحمدللہ مکمل ہو جائے گا۔ آج کے سبق میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 43 سے لے کے آیت نمبر 52 تک یعنی 12ویں پارے کے آخر تک شامل ہیں، جبکہ دورائی میں 10ویں پارے میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 55 سے لے کے 68 تک شامل ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، یعنی پچھلی آیت چند آیات میں قیدیوں والا معاملہ تذکرہ ہوا، اور آخر میں یہ کہ جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام کو خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اسے آپ نے فرمایا کہ جب تم رہا ہو کے جاؤ تو اپنے آقا کے سامنے میرا تذکرہ کرنا کہ مجھے جیل میں بند رکھا گیا ہے۔ اور شیطان نے اسے بھلا دیا اور چند سال آپ جیل میں ہی رہے، قید خانے میں رہے۔ وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، یعنی دربار میں بادشاہ نے کہا، انی ارا، یقیناً میں دیکھتا ہوں خواب میں، سبع بقرات سمان، کہ 7 گائیں ہیں موٹی تازی، یاکلہن، کھا جاتی ہیں انہیں، سبع عجاف، 7 دبلی پتلی گائیں، وسبع سنبلات خضر، اور 7 بالیاں ہیں سر سبز، واخر یابسات، اور دوسری خشک ہیں، یعنی اسی طرح 7 خشک ہیں۔ یا ایھا الملأ، اے سردارو، افتونی، مجھے بتاؤ، فی رؤیایا، میرے خواب کے بارے میں، میرے اس خواب کے بارے میں، ان کنتم، اگر تم ہو، للرؤیا تعبرون، خواب کی تعبیر کر سکتے۔ قالوا، کہنے لگے، اضغاث و احلام، یہ پریشان خیالات ہیں، منتشر خیالات ہیں، یہ کوئی خواب نہیں ہے۔ وما نحن، اور نہیں ہیں ہم، بتأویل الاحلام بعالمین، ایسے خوابوں کی تعبیر جاننے والے، یعنی منتشر خیالات کی تعبیر ہم نہیں جانتے۔ وقال الذی، اور کہا شخص نے، نجا منہما، جو بچ گیا تھا ان دونوں میں سے، یعنی ان دونوں قیدیوں میں سے جو بچ گیا تھا، وذکر بعد امۃ، اور یاد آیا جسے ایک مدت کے بعد، یعنی خواب سن کے اسے اپنی خواب اور یوسف علیہ السلام کی تعبیر، اور پھر یوسف علیہ السلام نے اسے آخری جو پیغام دیا تھا، ایک عرصے بعد اسے یاد آیا، انا انبئکم بتأویلہ، وہ کہنے لگا کہ میں بتاتا ہوں تمہیں اس کی تعبیر، فارسلون، سو تم مجھے جانے دو، یعنی مجھے قید خانے بھیجو۔ یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف، اے نہایت سچے، قید خانے میں پہنچا، یوسف علیہ السلام سے مل کے کہنے لگا کہ اے یوسف، اے نہایت سچے، یعنی آپ کی بات سچ ثابت ہوئی، میں بچ گیا، میں دوبارہ اپنے عہدے پہ پہنچ گیا۔ افتنا، ہمیں تعبیر بتائیں، فی سبع بقرات، 7 موٹی گایوں کے بارے میں، فی سبع بقرات سمان، 7 موٹی گایوں کے بارے میں، یاکلہن، جنہیں کھا جاتی ہیں، سبع عجاف، 7 دبلی پتلی گائیں، وسبع سنبلات خضر، اور 7 بالیاں ہیں سر سبز، واخر یابسات، اور دوسری خشک بالیاں ہیں، یعنی 7 خشک بالیاں ہیں، لعلی، تاکہ میں ارجع، پلٹ کر جاؤں، الی الناس، اپنے لوگوں کی طرف، یعنی مجھے بتائیے تاکہ میں پلٹ کر جاؤں اپنے لوگوں کی طرف، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ جان لیں۔ قال تزرعون، یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ کاشت کرو گے، 7 سنین دأبا، 7 سال مسلسل، فما خسدتم،
پس جو تم کاٹو فَذَرُوهُ تو اسے چھوڑ دینا فی سُنبُلِهِ ان کی بالیوں ہی میں، یعنی خوشے سے الگ دانے نہ نکالنا، الا قلیلا سوائے اس تھوڑے کے، مما تاکلون جو تم نے کھانا ہو، ثم یاتی پھر آئیں گے، من بعد ذالک اس کے بعد، سب ان شداد 7 سخت سال، یعنی قحط سالی کے 7 سال، یا کلنا وہ کھا جائیں گے، وہ 7 سال نکل جائیں گے، ما قدمتم لہن جو تم نے پہلے سے رکھا ہوگا ان کے لیے بچا کر، یعنی ان سالوں کے لیے جو تم نے ذخیرہ کر کے رکھا ہوگا اسے وہ ان قید کے سالوں میں وہ تمہارے استعمال میں آئیں گے، الا قلیلا مما تحصنون سوائے اس تھوڑے کے جو تم محفوظ رکھ سکو بیچ کے لیے، ثم یاتی پھر آئے گا من بعد ذالک عام اس کے بعد ایک ایسا سال، فی یغاث الناس جس میں لوگوں پر بارش برسائی جائے گی، وفی یعصرون اور جس میں لوگ رس نچوڑیں گے، خوب غلہ اٹھائیں گے۔ وقال الملک اور کہا بادشاہ نے، ائتونی بہ کہ لے آؤ اسے میرے پاس، یعنی جب وہ خادم واپس پہنچا تعبیر بتائی تو بادشاہ نے کہا کہ اس تعبیر بتانے والے کو میرے پاس لے آؤ، فلما جاءہ الرسول پھر جب وہ پیغام بر پہنچا یوسف علیہ السلام کے پاس، قال فرمایا، یعنی یوسف علیہ السلام نے اس سے فرمایا، ارجع الی ربک تو پلٹ جا اپنے آقا کی طرف، فاسألہ پھر اس سے پوچھ، ما بال النسوۃ اللاتی کیا حقیقت تھی ان عورتوں کی، قطعن ایدیہن جنہوں نے کاٹ ڈالا تھا اپنے ہاتھوں کو۔ میں نے جہاں سے یہ بات شروع ہوئی تھی عرض کیا تھا کہ عزیز مصر کی بیوی کو جب پتہ چلا کہ عورتیں بات کر رہی ہیں تو وہاں لفظ یہ آیا ہے کہ ان کی چال کے بارے میں اسے خبر ہوئی، تو اب یہاں وہ بات کھل کے آ گئی کہ یہ ہاتھ کاٹنا کسی محویت کی وجہ سے نہیں تھا، یہ ایک چال تھی، اسی طرح کی چال جس طرح کہ عزیز مصر کی بیوی کر چکی تھی، یہ اپنے انداز میں ان کی چال تھی۔ ان ربی بے شک میرا رب تو بکیدہن علیم ان عورتوں کے فریب کو خوب جاننے والا ہے، یعنی رہائی پانے کی بجائے فرمایا کہ پہلے اس بات کی وضاحت پوچھ کے آؤ کہ ان عورتوں نے جو ہاتھ کاٹے تھے اس کی حقیقت کیا تھی۔ قال ما خطبکن بادشاہ نے کہا کیا معاملہ تھا تمہارا اے عورتوں، اذ راوتن یوسف جب تم نے پھسلانا چاہا یوسف کو، یعنی ایک عزیز مصر کی بیوی کی بات نہیں ہو رہی، بادشاہ کہہ رہا ہے اے عورتوں جب تم نے پھسلانا چاہا یوسف کو، ان نفس اس کے نفس کی حفاظت کے بارے میں، قل حاش اللہ قل حاش للہ وہ کہنے لگیں اللہ تعالیٰ کی پناہ، ما علمنا نہیں ہم نے پائی علیہ من سوء اس میں کوئی برائی۔ قالت امرأۃ العزیز کہا عزیز مصر کی بیوی نے، الآن خسخس الحق اب جب کہ حق ظاہر ہی ہو گیا ہے، حق کھل ہی گیا ہے، انا راودتہ عن نفسی میں نے ورگلانا چاہا تھا اسے اس کے نفس کے بارے میں، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ اور یقیناً بلا شبہ وہ سچا ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے جو بات فرمائی تھی کہ یوسف کا قصور نہیں ہے بلکہ عزیز مصر کی بیوی نے کوشش کی تھی، تو وہ اپنی بات میں سچا ہے۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ اس لیے کیا تاکہ وہ جان لے، یعنی میں نے پیغام رساں کو واپس بھیج کے اس بات کی وضاحت اس لیے چاہی تاکہ عزیز مصر جان لے، انی لم اخنہ بالغیب یہ کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی تھی اس کی عدم موجودگی میں، یعنی اس نے جو میرا خیال رکھا، مجھے
عزت و وقار دیا تو میں نے اس کی غیر موجودگی میں جو اس کی بیوی نے الزام لگایا تھا تو میں نے خیانت نہیں کی تھی۔ ان اللہ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں راہ یاب کرتے، نہیں چلنے دیتے قید الخائنین خیانت کرنے والے کی چال کو۔ الحمدللہ یہاں 12واں سپارہ بھی مکمل ہو گیا، اور آج کا سبق ہمارا جو آیت نمبر 43 سے لے کے 52 تک تھا وہ بھی مکمل ہوا۔ 10 آیات تھیں، ان 10 آیات میں کل الفاظ کی تعداد 180 تھی، جبکہ نیلے الفاظ جو پہلی بار ہمارے سامنے اس سبق میں آئے ہیں ان کی تعداد 38 ہے۔ گویا 142 الفاظ ایسے ہیں جو الحمدللہ ہم نے بغیر سیکھے اس لیے پڑھ لیا کہ ہم پچھلے اسباق میں ان کو سیکھ چکے ہیں، اور ان 38 الفاظ کے نتیجے میں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں 44 مزید الفاظ کا اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد اب تک ہمارے کور ہونے والے الفاظ کی مقدار 48,398 ہو گئی ہے، جو کہ کل الفاظ کا 53.30% بنتا ہے۔ ان 12 پاروں میں ہم نے جو الفاظ کل پڑھے ہیں وہ تو 35,146 ہیں، لیکن نیلے رنگ کے الفاظ جو ہم نے سیکھے ہیں وہ صرف 4,929 ہیں، یعنی 4929 الفاظ سیکھ کے ہم نے ایک طرف تو 35,146 الفاظ کو کور کر لیا، اور اسی پہ بس نہیں بلکہ قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 53% ہمارا یعنی آگے آنے والے اسباق میں یہ ہمارے سیکھے گئے 4,929 الفاظ کام آئیں گے۔ گویا ہم مور دین 50% الفاظ قرآن حکیم کے سیکھ چکے ہیں۔ رب ذوالجلال اپنی اس رحمت جو ان کے فرمان وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس اپنی رحمت اور اپنے اس شفقت والے وعدے کے مطابق ہمارے لیے اس قدر آسانی پیدا فرمائی ہے کہ ہم بہت تھوڑا سیکھ کے، جیسے پچھلے کسی اسباق میں نے عرض کیا کہ پورے قرآن حکیم کی تکمیل تک ہمیں صرف 10% الفاظ سیکھنے پڑیں گے، اور 10% سیکھ کے 90,545 الفاظ ہمارے کور ہو جائیں گے۔ تو گویا بہت تھوڑی مقدار سیکھ کے ہم قرآن حکیم کا فہم حاصل کر سکتے ہیں، پھر ہم اس قابل ہو سکتے ہیں کہ بغیر ترجمے والا قرآن حکیم ہمارے سامنے موجود ہو، یا ہم نماز میں تراویح میں قرآن حکیم کی تلاوت سن رہے ہوں تو کلام الہی کا جلال، اس کی تجلی ہمارے دلوں پہ اثر ہو، پھر ہمارے آنسو بھی نکلیں، ہمارا ایمان بھی بڑھے، اور ہمارے جسم کے رونگٹے بھی کھڑے ہوں، ہمارے دل و دماغ میں عمل کا دائیہ بھی پیدا ہو۔ رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے اور صبح و شام کے اوقات میں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔